الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمیم تنزيل من الرحمن الرحيم. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. کل ہم نے سورہ مومن کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر اور اس کی خصوصیات اور ماقبل کے ساتھ ربط پڑھ لیا تھا. آج ہم سورہ حمیم السجدہ کو شروع کر رہے ہیں، اور یہ ان 7 سورتوں میں سے دوسری سورت ہے جن کو حوامیم کہتے ہیں اور عرائس القرآن کہتے ہیں. ان کو حوامیم، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ان 7 سورتوں کو جن کا اختتام سورہ احقاف تک ہے، ان کو حوامیم کہتے ہیں یا عرائس القرآن کہتے ہیں. تو ایک سورت ہم نے پڑھ لی سورہ مومن، اب یہ دوسری سورت جو ہے وہ سورہ حمیم السجدہ ہے. اس سورت کے بھی سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ قریش عرب اس سورت کے مخاطب ہیں، کیونکہ ان کے سامنے قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا اور نزول قرآن کے وقت وہی موجود تھے، اور ان کی زبان میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، اور قرآن کریم کے اعجاز کا خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات قریش عرب نے دیکھے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن کریم سے اعراض کیا اور روگردانی کا راستہ اختیار کیا، اور سمجھنا کیا سننا بھی اس کو گوارا نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ نصیحتوں کے بارے میں بالآخر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہماری سمجھ میں یہ باتیں آنے والی نہیں ہیں، نہ ہمارے دل ان کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہمارے کان ان کو سننے کے لیے آمادہ ہیں. ہمارے اور آپ کے درمیان تو دوہرے پردے حائل ہیں، بس آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنے کام کے سلسلے میں چھوڑ دیں. یہ پھر انہوں نے اپنا موقف پیش کر دیا. تو یہ جو سورت کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں میں حق تعالی شانہ نے قریش کی خصوصیت سے اس کا اظہار فرمایا کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاطر عربی زبان کے اندر نازل کیا، تمہیں اس کے مضامین کے سمجھنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے، کیونکہ جس زبان کا آدمی ہوتا ہے اس زبان کے اندر اس کے ساتھ بات کی جائے تو اس کے لیے سمجھنا کچھ دشوار نہیں ہوتا. جب ان قریش عرب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے مضامین کو ان کی زبان کے اندر ہی بیان کر دیے، تو پھر ان کا اس کے سمجھنے سے روگردانی کرنا سوائے ضد اور ہٹ درمی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صفتیں بھی بیان فرمائی ہیں. پہلی صفت تو یہ فصلت آیاتہ، کہ جس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر وضاحت کے ساتھ اس کی آیتوں کو بیان کیا ہے.
اور پھر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں جو احکام ہے، جو قصص ہیں اور جو اہل باطل کا رد ہے، ہر ایک مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اور واضح طور پر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اور پھر تیسری صفت قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ وہ بشیر اور نذیر ہے، یعنی ماننے والوں کے لیے دائمی خوشخبری اور نہ ماننے والوں کے لیے ابدی عذاب سے ڈراتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قرآن کریم کے صفات کو بیان فرمایا ہے۔ آگے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے، اس کا ماقبل کی جو صورت ہے سورہ مومن، اس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس صورت کے اندر یہ دعویٰ موجود تھا کہ ساری عبادتوں کی مستحق ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر حاجت کے اندر اس کو پکارا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جائے۔ اور یہاں اس صورت کے اندر ایک شبہ ہے، اس شبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک شخص کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے اور وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، اور غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ نظر و نیاز دیتا ہے اور چڑھاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کی حاجت پوری بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ اس آیت سے اس شبے کا جواب دیا ہے، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ اصل میں شیاطین کے چھونے کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس سے وہ شرک کرا کر اسے چھوڑ دیتے ہیں، یا مختلف شکلوں میں خواب کے اندر اس کو شرک کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس بنا پر تم اس کی طرف توجہ نہ کرو، توحید کے اوپر قائم رہو اور گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ تو یہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ اور خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمہید کو ذکر فرمایا ہے۔ کسی بات کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں بطور تمہید کے ذکر کی جاتی ہیں، تو یہاں اس سورۃ حامیم السجدہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہید کے طور پر کچھ باتیں ذکر کر کے پھر ان باتوں کے ذریعے سے مشرکین عرب کو اور قریش عرب کو ترغیب دی ہے، اور ساتھ ساتھ 4 عقلی دلیلوں کو بھی پیش فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے قرآن کریم کا اصول ہے، تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد حق تعالی شانہ نے 4 شکووں کو ذکر فرمایا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جو شبہات تھے مشرکین کے، ان شبہات کا تسلی بخش جواب دیا ہے۔ اور سورت کا دعویٰ جو ہے وہ بالکل واضح طور پر ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اور آگے واستغفروا پہلی رکوع کے اندر آتا ہے۔ اس میں صراحتاً سورت کا دعویٰ موجود ہے، اور ضمناً وحی کا دلیل وحی کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کا حاصل یہ بنتا ہے کہ تم سب کا معبود اور کارساز وہ ایک وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے، اور اس وحی کے ذریعے سے میں کہتا ہوں، اسی لیے اس کی طرف سیدھی راہ پر چلو، توحید کو مانو، اور اب تک جو شرک کیا ہے اس کی اور دوسرے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ یہ اس صورت کا دعویٰ ہے۔ آگے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور اس کے یہ کافرون تک تخویف اخروی ہے کہ جو شخص اللہ کی توحید پر نہیں چلتا، شرک کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ویل کا ذکر فرمایا ہے، جہنم کا ایک مخصوص طبقہ ہے۔
جہنم کا مخصوص طبقہ ہے جس میں ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ نے بشارت اخروی ذکر فرمائی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، کہ جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، اللہ کی منشا کو اختیار کرنے والے ہیں اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ایسے اجر کا اللہ نے انتظام فرمایا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارا ہوا ہے من الرحمن، بڑے مہربان کی طرف سے، الرحیم جو نہایت رحم والا ہے، کتاب یہ ایک کتاب ہے، فصلت آیاتہ کہ جدا جدا کی گئی ہیں اس کی آیتیں، قرآنً عربیہ قرآن عربی زبان کا، لقوم یعلمون سمجھنے والے لوگوں کے لیے۔ اس میں کتاب فصلت آیات، فصلت اس کا معنی ہے کہ تفصیل سے اور کھول کھول کر واضح طور پر صاف صاف کر کے اس کی آیتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن عربیہ کہ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، کیونکہ اس کے بلا واسطہ مخاطب جو ہے وہ کون ہے؟ قریش عرب اور مشرکین عرب، تو ان کے لیے جو ہے نا اس کا سمجھنا بالکل آسان ہے۔ بشیرا و نذیرا، بشیرا و نذیرا، قرآن ایسے لوگوں کو بشارت دینے والا ہے، نذیرا اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈرانے والا ہے۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثر لوگوں نے اس سے روگردانی کی، فهم لا يسمعون پھر وہ سنتے ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے ہیں تو وہ سنتے ہی نہیں۔ وقالوا قلوبنا، اور جواب میں کہتے ہیں قلوبنا ہمارے دل، فی اکنۃ غلاف میں ہے، مما اس بات سے، تدعونا الیہ جس کی طرف ہم کو آپ بلاتے ہیں، وفی آذاننا وقر اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، فاعمل اننا عاملون سو تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، انما انا بشر بے شک میں تو ایک آدمی ہوں، مثلکم تمہارے جیسا، یوحا الیہ صرف فرق یہ ہے کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اس بات کی، انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، فاستقیموا الیہ سو سیدھے رہو اس کی طرف، واستغفروا اور اس سے گناہ بخشواؤ، وویل للمشرکین اور خرابی ہے، ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ جو نہیں دیتے زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت سے منکر ہیں، ان الذین آمنوا البتہ جو لوگ ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اور کرتے ہیں نیک کام، لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے ثواب ہے نہ ختم ہونے والا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا، اور اس آیت میں، اس صورت میں بلکہ اس صورت کے ابتدائی آیتوں کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا، اور پھر مشرکین کا دعویٰ بھی آپ لوگوں نے سن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کس طریقے سے پیشکش کی ہے، وہ پیشکش انہوں نے یہ کی ہے کہ
آپ جو ہے اپنے کام میں لگے رہو اور ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے، ایک دوسرے کی جان جو ہے نا وہ چھوٹ جائے گی، لیکن اس سے جو ہے نا وہ بات نہیں ختم ہوتی۔ اس طرح اگر ہوتا تو پھر اللہ جو ہے انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث ہی نہ فرماتا۔ نبی کے بعثت کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ انسانیت کو اللہ کی توحید بتا دے اور ان کو شرک سے دور کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کرے۔ یہاں پہ وہ بعض حضرات نے جو ہے نا ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ کفار قریش وہ یہ حربہ استعمال کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اپنے مشن سے باز رکھنے کے لیے انہوں نے آپ کو بڑی ایذائیں پہنچائی، اور سب سے پہلے تو پھر جو ہے نا وہ جو کچھ کرتے رہے اس کے اندر ناکام ہو گئے، اور ان کی ناکامی جو ہے وہ بالکل نمایاں طور پر سب کو نظر آنے لگی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کے مسلم سردار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرف بہ اسلام کر دیا۔ وہ مسلمان ہو گئے، کتنے بڑے سردار تھے۔ اور پھر حضرت عمر خطاب، حضرت عمر جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ بھی ایمان ہو گئے، وہ بھی یعنی اسلام انہوں نے قبول کر دیا اور مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ چونکہ رات کا حصہ ہے، تراویح بھی ابھی ہم نے پڑھا لی ہیں، اس لیے وہ زبان سے کچھ الفاظ ایسے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم جیسا جری اور قوی انسان، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اور اس طریقے سے پھر کچھ کفار یہ جو قریش مکہ تھے نا، انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کر دیا۔ جب یہ دیکھ لیا نا کہ ان کے سردار بھی اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر دیا، تو اب انہوں نے ڈرانے دمکانے کا راستہ چھوڑ کر ترغیب اور لالچ کا راستہ اختیار کر لیا۔ ترغیب اور لالچ کا راستہ اختیار کر کے مختلف تدبیریں یہ سوچتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ عتبہ ابن ربیعہ، یہ بھی اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ سارے اسلام دشمن تھے، مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ عتبہ جو کہ قریش مکہ کا سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا، اس نے ایک دفعہ ایسے کیا کہ قریش کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، اور دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشے میں تنہا بیٹھے تھے۔ تو عتبہ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے کچھ ترغیبی چیزیں پیش کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کام کر لیں۔ تو وہ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، اور مسلمانوں کی قوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل اضافہ کرتے رہے۔ تو عتبہ کی پوری قوم نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے ابو الولید، یہ عتبہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو الولید۔ کہا کہ ضرور ایسا کریں، ان سے گفتگو کر لیں تاکہ جو بچے کچھ لوگ ہیں وہ بچ جائیں، وہ اسلام کے اندر داخل نہ ہوں۔ تو عتبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ گفتگو شروع کی کہ اے ہمارے بھتیجے، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری قوم قریش ہیں، اور ہماری قوم کی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی شرافت سارے قبائل کے اندر مسلم ہے، اور آپ کا خاندان وسیع ہے اور ہم سب کے نزدیک محترم اور مکرم ہے، مگر آپ نے قوم کو ایک بڑی مشکل کے اندر پھنسا دیا ہے۔ آپ ایک ایسی دعوت لے کر آئے ہیں جس نے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈالا ہے۔ جیسے اب بھی جو ہے نا بہت سے باطل پرست پیروں کے جو مرید ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب حق بات پیش کی جاتی ہے تو آگے سے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار یہ تفرقہ ڈالنے والے ہیں،
یہ نئی باتیں کر کر کے ایک کچھ اور ہی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ یہ سارے جو ہے نا مشرک کے پجاری ہوتے ہیں، اور جو بدعات کے عادی ہوتے ہیں، خوگر ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں اہل حق کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ عتبہ نے جو ہے نا وہ ایک خیرخواہ رویہ اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ نے پورے قریش کو فرقہ کے اندر جو ہے بانٹ دیا ہے، اور اس طریقے سے تفرقے میں ان کو ڈال دیا ہے، اور ان کے معبودوں پر اور ان کے دین پر آپ نے عیب لگایا ہے۔ ان کے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں ان کو آپ نے کافر قرار دیا ہے۔ اس لیے آپ میری بات سنیں، میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ان میں سے کسی کو پسند کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الولید، آپ کہہ دیجئے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں سنوں گا۔ تو عتبہ نے کہا کہ بھتیجے، آپ نے جو تحریک چلائی ہے، اگر اس سے آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا مال جمع کر کے دیں گے کہ آپ اپنی قوم سے سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے مالی پیشکش۔ یہ مالی پیشکش جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ جو اہل حق ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ان کے خیرخواہ بن کر ان کو اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے مال ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، مال کے ذریعے سے ان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پیشکش انہوں نے مال کی، اور دوسری پیشکش یہ کی کہ اگر آپ کو اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے، تو ہم آپ کو سب قریش کا سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ حکومت کا تاج وہ آپ کے سر پہ سجا لیتے ہیں، اور زمامی حکومت آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور آپ کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ بادشاہ چاہتے ہیں تو آپ کو بادشاہ بھی بنا لیتے ہیں۔ اور اگر یہ صورت ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی جن یا شیطان ہے جو آپ کو ان کاموں پر مجبور کرتا ہے، اور آپ اس کو اپنے آپ سے ہٹانے پر قادر نہیں ہیں، تو ہم ایسے معالج کو بلوا دیتے ہیں جو آپ کو اس تکلیف سے نجات دے دیں گے۔ اس لیے ہم اپنے اموال خرچ کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات جن انسانوں کے اوپر غالب آ جاتا ہے، جس کا علاج کیا جاتا ہے۔ عتبہ یہ تقریر کرتا رہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر سنتے رہے۔ یہ بات بھی ہے اس میں نا کہ اگر کوئی مخاطب آپ سے آئے، آپ کے مشن سے ہٹ کر بات کہے، تو بالکل اس کو روکنے ٹوکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کی پوری بات توجہ سے سن لی جائے، اور اس کی بات کے ایک ایک نقطے کو ذہن کے اندر خوب رکھا جائے، اور پھر ترتیب وار اس کو جواب دیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابو الولید، آپ اپنی بات پوری کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، جب اس نے تقریر کر دی نا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی بات پوری کر چکے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن اپنی طرف سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ابتدائی یہ سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی آیتیں نازل فرما دی۔ یہ کیا ہے؟ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ نے آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا، اور اپنے نسب اور رشتے کی قسم دے کر فرمایا کہ ان پر رحم کیجئے، آگے کچھ نہ فرمائیے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی آیت سجدہ پر پہنچے، اور آپ نے سجدہ کیا۔ پھر عتبہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے ابو الولید، آپ نے سن لیا، جو کچھ سنا آپ کو اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ عتبہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، تو دور سے جو ہے وہ
عتبہ کے قبیلے کے لوگ کہنے لگے جب عتبہ کو آتے ہوئے دیکھا کہ خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے، اب اس کا وہ چہرہ نہیں جس میں یہاں سے وہ گئے تھے۔ عتبہ اپنی مجلس میں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا ابو الولید کیا خبر لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا کلام سنا، خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی ایسا کلام سنا ہی نہیں تھا۔ دیکھا قرآن کریم کو، سورہ حامیم السجدہ کی پہلی ابتدائی آیتیں سن لی نا، تو کافر ہونے کے باوجود، اسلام کا سخت دشمن ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی لالچ دینے کے باوجود اپنے لوگوں میں دیکھ کر اس بات کا اقرار کرنے لگا کہ میں نے جو کلام سنا ہے اس سے پہلے کبھی ایسا کلام میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ نہ تو جادو کا کلام ہے، نہ شعر یا کاہنوں کا کلام ہے، اور اے میری قوم قریش تم میری بات مانو، اس معاملے کو میرے حوالے کر دو۔ میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے اور ایذا سے باز آ جاؤ اور ان کو کام پر چھوڑ دو، کیونکہ اس کلام کو ضرور ایک خاص شان ہونے والی ہے۔ تم ابھی انتظار کرو، باقی عرب کے لوگوں کا معاملہ دیکھو، اگر قریش کے علاوہ باقی عرب کے لوگوں نے ان کو شکست دے دی تو تمہارا مطلب بغیر تمہاری کوشش کے حاصل ہو جائے گا، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، ان کی عزت سے تمہاری عزت ہوگی، اور اس وقت تم ان کی کامیابی کے شریک ہوں گے۔ جب یہ قریشیوں نے ابو الولید کا کلام سنا تو انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ نے ابو الولید پر جادو کر دیا ہے۔ دیکھو، عتبہ نے کہا کہ میری تو یہی رائے ہے، جو کچھ کہہ چکا ہوں، آگے تمہیں اختیار ہے، جو کچھ چاہو کرو۔ یہ دیکھو کتنا بڑا قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ آگے آیتیں پڑھو۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کہہ دیجئے أَإِنَّكُمْ، کیا تم لَتَكْفُرُونَ منکر ہو بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن، اس ذات سے جس نے بنائی زمین فی یومین، 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ ہے رب جہانوں کا، وہ ہے پورے جہانوں کا پروردگار۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پہاڑ بنا دیے، فیہا، اس نے زمین میں، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنا دیے اس زمین میں، رواسیہ پہاڑ، من فوقها، اوپر سے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور برکت رکھی اس کے اندر، وَقَدَّرَ فِيهَا، اور ٹھہرائی اس میں، اقواتها، خوراکیں اس کی، فی 4 ایام، 4 دن میں، سواء للسائلین، پورا ہوا پوچھنے والوں کو، سواء للسائلین، پورے ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ یعنی ان لوگوں نے تخلیق کائنات کی کیفیت اور کمیت کے متعلق جو آپ سے سوالات کیے ہیں، جیسا کہ یہود نے آپ سے خلق السماوات والارض کے متعلق سوال کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا پوچھنے والوں کی بات کو۔ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، وہی دخان، اور وہ دھوئیں کی حالت میں تھا، وہ دھواں جیسا تھا۔ فقال لها، پھر کہا اس کو، وللارض، اور زمین کو، ائتیا، تم دونوں آؤ، طوعا، خوشی سے، او کرہا، یا زبردستی سے۔ قالتا، وہ بولے، اتینا طائعین، ہم خوشی سے ان احکام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات، پھر کر دیے وہ 7 آسمان، فی یومین، 2 دن میں،
وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور رونق دی ہم نے السماء الدنیا آسمانی دنیا کو، بِمَصَابِیحَ چراغوں سے، وَحِفْظًا اور محفوظ کر دیا، ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم، یہ اندازہ ہے، یہ تجویز ہے، تقدیر، یہ ذالک تقدیر، یہ تجویز ہے، العزیز العلیم، زبردست، عالم الکل کی طرف سے، عالم الکل کی طرف سے۔ بس کرتے ہو؟ تھوڑا سا پڑھتے ہیں، بس کرتے ہیں، چلو یہ بس کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔